اور ایک وقت کی بھی کمی ہے جی اور جی مختصر میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے محب اہل بیت، آپ جیسے سادات کا احترام اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے، ہماری بھی یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کا بھی احترام کریں، ازواج مطہرات کا جو حرم مصطفیٰ ہے، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کا۔ میں آپ کے توسط سے، اس کیمرے کے توسط سے آپ کے زبانی سادات کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، اس انداز سے کہ سادات اپنے آباء و اجداد کو پہچان کر ملا ازم سے نکلے اور اہل بیت علیہ السلام کا حق اہل سنت کے مصادر کے انداز سے سمجھیں اور کوشش کریں اپنے آباء و اجداد کی طرف آئیں اور ان کی معرفت پھیلائیں اور ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ ایک مختصر 2 منٹ میں آپ بسم پیغام اللہ دیں اور پھر الرحمن بسم اللہ۔ الرحیم، میں عرض کرتا ہوں، میں نے سادات سے بارہا عرض کیا ہے جی، کہ اللہ نے آپ کی خلقت کو مقتدایت کے آئینے میں پیدا کیا ہے۔ جزاک اللہ، آپ مقتدی نہ بنے، مقتدا بنے۔ سلامت رہیں۔ یہ کب مقتدا بنیں گے؟ جب اپنے ان آباء و اجداد جن کی حرمت میں قرآن آیا ہے، سبحان ان کے اللہ، علمی، اخلاقی، روحانی عظمتوں کے اور اساسوں کے حقیقی امین بنیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سادات جو ہیں وہ جی، خون رسول میں اگر طہارت سمجھتے ہیں اللہ تو اکبر، پھر طہارت کے اندر تقسیم نہیں ہے، بالکل، طہارت کے اندر یہ عصبیت نہیں ہے، طہارت کے اندر اس طرح کے علائق نہیں ہیں۔ جو جو بھی خون رسول ہے وہ مل بیٹھیں اور امت کی قیادت کریں اور امت کو حق کا پیغام، حق کی روشنی میں، دلائل کی عظمت میں پیش کریں۔ ملا ازم سے اپنے آپ کو واگزار کرائیں۔ جب سے یہ ملا ازم سے واگزار کرا دیے گئے اہل بیت، اس وقت سے اسلام غالب آ جائے گا۔ جب تک ملا ازم کے نرغے میں یہ سادات رہیں گے اور ان کی چینچاں سنتے رہیں گے اور ان سے خوف زدہ رہیں گے تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ سادات اٹھیں، ایسا نہ ہو کہ کربلا لگ جائے، کیونکہ ملا تل چکا ہے، جی، سفیانی ملا تل چکا ہے کہ کربلا لگے اور سادات کو رگڑ دیا جائے۔ جی، بھئی بے خطا بے گناہ کے نعرے لگ گئے نا جی، 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 اب جی، خطا بار علی ہیں جی، ان کے مطابق۔ جی، تو پھر جب یہ طے ہے تو پھر اگلا قدم تو پھر وہی کربلا والا ہے نا جی۔ تو کربلا سے پہلے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر سادات پھیلے ہوئے ہیں، جی، بڑے تکڑے ہیں، جی، دنیا خرید سکتے ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر، سادات پر اور سادات کے ماننے والوں پر، صفین بھی قرض ہے اور کربلا بھی قرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس قرض کی طرف دھیان نہیں دیں گے ہوں، تو یہی ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے۔ چلیں، جزاک اللہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، جو اچھے انداز سے اور پھر خصوصاً سادات کے لیے ایک پیغام دے رہے تھے۔ میری بھی یہ سوچ اور فکر ہے، اگر اولاد فاطمہ بڑھ گئی تو اس کائنات کا کیا ہوگا، اس امت کا کیا ہوگا۔ ہم سادات یا باشعور رکھنے والے، شعور رکھنے والے سادات تنظیموں میں بڑھ چکے ہیں، فرقوں میں بڑھ چکے ہیں۔ سید سید بنے تو پوری کائنات ان کی قدموں میں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1,44,000 1,24,000 انبیاء کا سردار، اور پھر جب اس وقت پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لا رہے، 360 بتوں کو پوجنے والی مخلوق ایک خدا کے سامنے جھکا دیا اور سارے ان کی قدموں میں رہی۔ اسی انداز سے صداقت فریدی صاحب نے یہی فرمایا کہ خدا را سادات اکٹھے ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کربلا بپا ہو جائیں۔ اور پھر یزیدیت کی صورت میں جس طرح کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آباء و اجداد کا دفاع نہیں کیا تو یزیدیت ایک بار پھر کربلا بپا کر دیں گے۔ تو وہ کربلا تو گزر چکی، اب نئے کربلا کا پھر انتظار کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ سر فریدی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم۔